السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ محترم حاضرین، جس طریقے سے ہمارا جسم اور ہمارا بدن بیمار ہوتا ہے، ایسے ہی ہمارا دل بھی بیمار ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے بدن کی بیماری دور کرنے کے لیے دوا اور علاج کی ضرورت پڑتی ہے، ایسے ہی دل کی بیماری دور کرنے کے لیے بھی دوا اور علاج کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور جس طریقے سے دنیا کے اعتبار سے دل خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے اور انسان کے مرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، ایسے ہی جب شرعی اعتبار سے یا روحانی اعتبار سے دل خراب ہوتا ہے تو انسان کی زندگی مکمل طور سے بگاڑ کا شکار ہو جاتی ہے۔ آج کے اس درس میں آپ کے سامنے دل کی بیماری کے علاج کے لیے 5 دواؤں کا تذکرہ کرنا ہے، شرعی دوائیں۔ پہلی دوا ہے، پہلا نسخہ ہے قرآن کی تلاوت کرنا غور و فکر کے ساتھ، قراءۃ القرآن بالتدبر، قرآن پڑھنا اور اس میں غور و فکر کرنا۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، قرآن میں جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے وہ شفا ہے، وہ علاج۔ اور دوسری جگہ اللہ نے کہا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، جو دل کی بیماریاں ان کے لیے یہ علاج ہے، دوا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ کہا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا اللہ کے خوف سے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، مثال ہے جو ہم نے لوگوں کے لیے بیان کیا، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ یہ غور و فکر کریں۔ یعنی اگر دل بھی انسان کا سخت ہو جائے یا بیمار ہو جائے، بگاڑ کا شکار ہو جائے، تو اس کو علاج کے لیے کہاں لے جانا ہے آپ کو؟ قرآن کی تلاوت۔ ہماری زندگی میں قرآن کی تلاوت نہیں، اسی لیے ہمارا دل بگڑتا جا رہا، ہمارا دل بیمار ہوتا چلا جا رہا۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری دوا ہے خلاء البطن، پیٹ کو خالی رکھنا، ہمیشہ اس کو بھر کر نہیں رکھنا، یہ پیٹ خالی ہونا چاہیے، احساس ہوتا ہے۔ اگر انسان ہمیشہ آسودہ ہی رہے گا، اللہ نہیں یاد آتا اس کے دل میں اللہ کی یاد نہیں آتی، آخرت کی یاد، کیونکہ پیٹ بھرا ہوا ہے۔ لیکن جب انسان بھوکا ہو تو پھر اسے خیال آتا ہے کہ مجھے کچھ چاہیے، اور دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی۔ یا اس کو اس مفہوم میں بھی لے سکتے ہیں کہ جب انسان زیادہ کھاتا ہے، پیٹ بھرا رہتا ہے، تو سستی کا شکار ہو جاتا ہے، پھر جمائی آتی ہے، پھر زیادہ سوتا ہے۔ اسی لیے بعض لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے قول نقل کیا ہے کہ وہ اپنی امت کے لوگوں کو کہتے تھے لوگوں زیادہ مت کھاؤ، زیادہ مت کھاؤ، کیوں؟ زیادہ کھاؤ گے تو زیادہ سوؤ گے، اور پھر جب زیادہ سوؤ گے تو بہت سارے خیر سے کیا ہو جاؤ گے؟ محروم ہو جاؤ گے، اور پھر جب خیر سے محروم ہوگے، نیکیاں کرنے کا موقع نہیں ملے گا، زیادہ سوؤ گے، سستی کا شکار رہو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ دل بیمار ہو جائے۔ تو دل کی بیماری کا ایک علاج کیا ہے؟ پیٹ کو خالی رکھنا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی، اور ایک حصہ سانس کے لیے چھوڑ۔ تو یہ علاج ہے۔ تیسرا علاج کیا ہے؟ قیام اللیل، راتوں کو اٹھ کر کے نماز پڑھنا، تہجد کی نماز پڑھنا۔ ہم سے تو فرائض میں بھی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اللہ ہم سب کو نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائے۔ 5 تو فرض ہی ہیں، وہ تو پڑھنا ہی ہے۔ اس کے علاوہ قیام اللیل کی عبادت بڑی پیاری عبادت ہے۔ اچھا پیاری کیوں ہے؟ کیونکہ ہم عصر کی نماز پڑھنے آئے، مغرب کی آئے، عشاء کی آئے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل میں خیال آیا یار لوگ تو مجھے نمازی سمجھیں گے، ہو سکتا ہے ریاکاری آ جائے، دکھاوا آ جائے۔ لیکن رات کی نماز، تہجد کی نماز، آپ کمرے میں اکیلے ہیں، کوئی نہیں ہے، آپ اٹھ کر کے پڑھ رہے، دل بھی زیادہ لگے گا اور نیت بھی خالص رہے گی، ریاکاری بھی نہیں آئے گی، دل زیادہ حاضر رہے گا، زیادہ اطمینان سے آپ پڑھیں گے، زیادہ توجہ رہے گی اللہ رب العالمین کو سامنے۔ وہ احسان جس کے ساتھ عبادت کرنا، وہ احسان کی کیفیت زیادہ رہے گی۔ تو اس لیے کہا قیام اللیل کرو، اور قیام اللیل جب کرو گے تو دل میں جب نیت خالص رہے گی، جب نیت خالص ہوگی تو اتنا ہی زیادہ دل صاف ہوتا چلا جائے گا آپ کا۔ یہ تیسرا علاج۔ چوتھا علاج کیا ہے؟
والتضرع عند السحر، سحر کے وقت رونا، آنسو بہانا، گڑ گڑانا اللہ کے سامنے. کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ روتا ہے نا تو دل نرم ہوتا ہے. اور بطور خاص اس سحر کے وقت میں اللہ نے کہا نیک لوگوں کی صفات میں والمستغفرین بالاسحار، اللہ کے نیک بندے کیا ہیں؟ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں، روتے ہیں اللہ کے سامنے. دوسری جگہ اللہ نے کہا وبالاسحار هم یستغفرون، سحر کے وقت یہ لوگ استغفار کرتے ہیں. استغفار کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں. ہم سوچیں کہ آخری بار اللہ کی یاد سے ہماری آنکھوں سے آنسو کب نکلے تھے؟ ہم کب اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے تھے؟ روتے نہیں ہیں ہم. اور جب روتے نہیں ہیں تو دل سخت ہو جاتا ہے، دل بیمار ہو جاتا ہے، دل بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے. اس لیے رونا چاہیے، آخرت کو یاد کر کے، اللہ کو یاد کر کے، گناہوں کو یاد کر کے، اور اللہ سے معافی مانگنا چاہیے بطور خاص سحر کے وقت، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات میں ذکر کیا ہے. اور آخری چیز ہے مجالست الصالحین، پانچواں علاج، پانچویں دوا ہے نیک لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. اسی لیے آپ جانتے ہیں وہ بندہ جس نے 100 لوگوں کا قتل کیا تھا، جب عالم سے اس کی ملاقات ہوئی، عالم سے اس نے پوچھا توبہ کا دروازہ ہے؟ تو عالم نے کیا کہا؟ ہاں ہے، بالکل ہے، توبہ کرو، لیکن ایک کام کرو، کیا؟ یہ بستی چھوڑ دو، وہ دوسری بستی میں چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے. کیوں؟ کیونکہ یہ برے لوگوں کی بستی ہے، یہاں رہو گے تو آج خیال آ رہا ہے کہ نہیں، احساس پیدا ہو رہا ہے کہ غلط کر رہا ہوں، لیکن ایک ہفتے کے بعد پھر سے تمہارا دل بدل جائے گا، پھر سے برے لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کیا ہو جاؤ گے؟ برے بن جاؤ گے. اس لیے یہ علاقہ چھوڑو، کہاں جاؤ؟ وہ بستی میں وہ نیک لوگ رہتے، اچھے لوگ رہتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مثال دے کر کے سمجھایا کہ ہمیشہ نیک لوگوں کے ساتھ رہنا، ورنہ برے لوگوں پر قیامت کے دن آپ افسوس کریں گے، کہیں گے یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اللہ نے کہا قیامت کے دن جگری دوست، بچپن کے لگوٹیا یار جسے ہم اپنی زبان میں بولتے، قیامت کے دن سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں، الا المتقین، سوائے متقیوں کے. تقوی کی بنیاد پر یہاں دوستی ہے، یہ دوستی وہاں بھی رہے گی. اور جب نیک لوگوں کی صحبت رہے گی، نیک لوگوں کی مجالست رہے گی، مصاحبت رہے گی، تو آپ کے دل میں اگر برائی کا بھی خیال آئے گا نا تو سوچیں گے یار میرے دوست لوگ تو اچھے، میں یہ برائی کیوں کر رہا ہوں؟ دوست لوگوں کو پتہ چلے گا تو مجھے کیا بولیں گے؟ اس طریقے سے نیک لوگوں کی صحبت ہمیں برائی سے بچاتی ہے. اور جب برائی سے بچیں گے تو دل بھی صحیح رہے گا، دل بھی ٹھیک ٹھاک رہے گا. اس لیے کہا کہ دل کی بیماری کا ایک علاج یہ ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو. تو دل کی بیماری کو ختم کرنا ہے. یہ 5 علاج جو علماء کرام نے ذکر کیے، ہم سب کو اپنی زندگی میں یہ 5 دوائیں ہمیشہ لیتے رہنا چاہیے. نمبر 1، قرآن کی تلاوت کرنا غور و فکر کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کرنا غور و فکر کے ساتھ. پیٹ کو خالی رکھنا، ہمیشہ بھر کر کے نہیں رکھنا اس کو. اور راتوں کو اٹھ کر کے، ٹھیک ہے روزانہ نہ پڑھ سکیں تو کبھی کبھی تو پڑھنا چاہیے، قیام اللیل کرنا، اور سحر کے وقت رونا گڑ گڑانا اللہ کے سامنے. اور 5ویں چیز ہے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا. اللہ ہم سب کو ہر قسم کی روحانی جسمانی بیماری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.